بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا وقت دشمن اونٹ چرا کر فرار ہو چکا تھا، چرواہ شہید ہو چکا تھا، مدینہ خطرے میں تھا، مگر پھر ایک آواز گونجی، یا صباحا یا صباحا، اور تاریخ نے ایک عظیم مجاہد کی بہادری دیکھی۔ وہ ایک صحابی جو تیر اندازی میں بے مثال تھے، جو دوڑ میں ہوا سے باتیں کرتے تھے، اور جنہوں نے اکیلے دشمن کے پورے قافلے کو خوف زدہ کر دیا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت انگیز داستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹس، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت سلمہ بن عمرو بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کے تنومند نوجوان تھے۔ ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے۔ قدرت نے ان کو بے پناہ طاقت اور قوت بخشی تھی۔ یہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ حافظ ابن حجر کے مطابق گھوڑے سے بھی آگے نکل جاتے تھے۔ تیر اندازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مشہور صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس کام کرنے لگے۔ ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے، پانی پلانے اور چارے کا انتظام کرتے۔ اس کے بدلے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا اور ضروریات کی دیگر چیزیں فراہم کر دیتے تھے۔ بنو غطفان اور بنو فزارہ مدینہ کی ریاست کی شدید دشمن تھے۔ یہ لوگ بڑے طاقتور اور اعداد و شمار کے اعتبار سے بھی خاصی بڑی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر وقت شرارتیں اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف ذی فرد نامی چشمہ پر اپنے اونٹوں کی چراگاہ بنا رکھی تھی۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا اپنی بیوی کے ساتھ مقیم تھا۔ بنو فزارہ کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا، چرواہے کو شہید کر دیا اور اس کی بیوی کو گرفتار کر کے ہمراہ لے گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ربا بھی اونٹنیوں کے رکھوالی کے لیے موجود تھے۔ جب عبد الرحمن فزاری اونٹ لے کر بھاگا تو اب سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ربا کو ابو طلحہ کا گھوڑا دیتے ہوئے کہا کہ جلدی سے مدینہ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے مطلع کرو، اور گھوڑا ابو طلحہ کو واپس کر دینا، اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارنے لگے، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ، ہائے صبح کا حملہ۔ ان کی آواز بڑی بلند تھی۔ ادھر مدینے تک خبر پہنچی۔ ادھر ان کی یہ شان کہ اکیلے ہی دشمن کے پیچھے پیدل چل پڑے۔ اس روز سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری، جوان مردی کی ایسی داستان رقم کی کہ تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ہیں۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ انہوں نے ترکش سنبھالا اور دوڑتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ گئے۔ جب وہ نشانے پر آ گئے تو تیر برسانا شروع کر دیے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، میں اکو کا بیٹا ہوں، آج معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر کبھی دشمن جوابی کارروائی کرنے کے لیے پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو یہ کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر زخمی کر دیتے۔ اس دوران دشمن پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پتھروں سے ان کو مارنے لگے۔ دشمن سخت پریشان ہوئے اور وہ بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چھوڑتے ہوئے آگے بھاگ رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اونٹنیاں چھڑوا لی، مگر انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دشمن اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنے تیر اور چادریں بھی پھینکتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ وہ جو بھی چیزیں پھینکتے، سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتے، تاکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس طرح دشمن نے 30 تیر اور اتنی ہی چادریں پھینکی تھیں۔ دشمن سخت تھک گیا تھا، اس لیے ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ ادھر یہ کھانا کھانے بیٹھے، ادھر سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے۔ دشمن نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک آدمی ہے تو ان کی 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر ان کی طرف آئے۔ جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ ان کی بات وہ سن سکیں تو یہ ان سے کہنے لگے کہ تم لوگ پیچھے مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں سلمہ بن اکو ہوں، میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پیچھے دوڑے گا تو مجھے ہرگز نہ پا نہیں سکتا۔ اگر تم لوگ دوڑ کے
دوڑو گے تو میرے لیے تمہیں پانا قدر مشکل نہیں۔ دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ربا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر مدینہ پہنچے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوری تیاری کا حکم دیا اور مدد کو پہنچے۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سب سے آگے آخری اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مقداد بن اسود کندی رضی تعالیٰ عنہ سے اکرم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب دشمن کے قریب پہنچے تو سلمہ بن اکو نے ان سے کہا، اکرم ذرا احتیاط برتنا، کہیں دشمن تمہارے اوپر قابو نہ پا سکے، ذرا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اکرم کا شوق شہادت دیکھنے کے کہنے لگے، سلمہ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ جنت و جہنم حق ہیں، تو پھر میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہونا۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ عبد الرحمن فزاری اور اکرم کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔ عبد الرحمن نے حسب روایت عرب اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں اور اکرم کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ اس انفرادی جنگ میں عبد الرحمن غالب آ گیا اور اکرم شہید ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے گھوڑے پر قابو پا لیا اور آگے بڑھنے لگا، تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عبد الرحمن کو روکا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا اور حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن فزاری کو واصل جہنم کر دیا۔ سیدنا سلمہ بن اکو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے صرف 100 آدمی دے دیں تو میں ذہن سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں گا اور ان کی گردنیں پکڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ ہمیشہ مسکرانے والے نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکو کے بیٹے اگر تم نے ان پر قابو پا لیا ہے تو اب ذرا نرمی برتو۔ اس غزوہ میں سب سے زیادہ حصہ سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس کے بعد سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جنہوں نے اس غزوہ میں کافروں کے سردار کو واصل جہنم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان صحابہ کرام کی قدر اور توقیر اس طرح فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے سب سے بہتر شہ سوار ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہیں اور سب سے بہتر پیادہ یعنی پیدل جنگ کرنے والے سلمہ ہیں۔ سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کو ایک اور شرف یہ ملا کہ آپ نے مال غنیمت میں ان کو 2 حصے عطا فرمائے، ایک پیدل اور دوسرا شہ سوار کا۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے جانے لگے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سلمہ تم بھی میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ وہ منظر دیکھ کتنا خوبصورت اور سلمہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف ہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار کر رہے تھے۔ ایک انصاری صحابی جو نہایت تیز دوڑتے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی ہے جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑنے لگائے۔ دیگر صحابہ کرام یہ سن کر خاموش رہے، کیونکہ وہ صحابی بڑے تیز رفتار تھے۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ کچھ دیر تو صبر کرتے تھے، جب بار بار سنا کہ کون ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مدینہ مقابلہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، ذرا مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، میں اس کے ساتھ دوڑ لگا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ ان صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ چلو مقابلہ کرتے ہیں، مگر ایسا ہے کہ تم مجھ سے پہلے بھاگ کر فلاں دور جگہ پہنچ جاؤ، جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی بھاگ گئے، بھاگتے ہوئے جگہ پہنچ گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ ابھی بس وہیں کھڑے ہیں۔ پھر سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کیا اور سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ اتنا تیز بھاگے کہ جلد ہی اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو پا لیا اور ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، ہاں بھائی کیسا رہا ہمارا مقابلہ؟